رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ابا کے گھر میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ ابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بیٹو حسن و حسین کے گھر میں فاقہ ہے، کچھ پکانے کو نہیں ہے۔ تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بیٹی اس ذات کی قسم جس ذات نے تیرے ابا کو رسول بنا کر بھیجا ہے، مہینہ ہو گیا تیرے ابا کے گھر میں چولہا نہیں جلا۔ تو میرے بھائیوں پھر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بیٹی اگر تو چاہے تو میرے پاس 5 بکریاں ہیں، تجھے میں وہ 5 بکریاں دے دیتا ہوں، اگر تو چاہے تو میرے پاس 5 ازوائیں ہیں، تجھے میں وہ 5 ازوائیں دے دیتا ہوں۔ اور بیٹی بھی تو لگی کی تھی، اس نے کہا ابا جان مجھے آپ دعائیں سکھا دیجیے، وہ بکری رہنے دیجیے۔ تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بیٹی یہ دعائیں پڑھنا یا اول الاولین یا آخر الآخرین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین، یہ دعائیں پڑھنا اللہ تیری پریشانی مشکلوں کو دور کر دے گا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں پہنچی، سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اے فاطمہ ابا کے دربار میں گئی تھی کیا گئی ہو؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ذهبت للدنيا وجئت بالآخرة، میں دنیا لینے کے لیے گئی تھی آخرت لے کر آئی ہوں۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ وہ بھی تو آخر پیغمبر کے تربیت یافتہ تھے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی تو آخر شیر خدا تھے، وہ تھے جن کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ وہ فرمانے لگے اگر یہ معاملہ ہے تو پھر دنیا کے دنوں میں سب سے بہترین تیرا دن یہ ہے۔ تو میرے بھائیوں بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ دیا ہے وہ انصاف عدل و انصاف کا راستہ دیا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت کو طریقہ بتلایا وہ کامیابی کا طریقہ بتلایا اور فقر کو یعنی فقیری کو اپنے لیے پسند فرمایا، اس پر فخر فرمایا اور فرمایا کہ کل قیامت کے روز امت کے فقیروں میں مجھے تلاش کرنا، غریب لوگوں میں مجھے تلاش کرنا اور اپنے لیے فخر ہی مانگا، اپنی آل و اولاد کے لیے رزق کی تنگی مانگی، یہ نہیں کہا اے اللہ میری آل و اولاد کے لیے رزق کو بڑھا دے۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ میرے بھائیوں آج ہمیں وہ تکلیفیں نہیں پہنچی جو مصائب اور جن تکالیف کا سامنا آل محمد نے کیا، یہ مصائب اور تکالیف میں پہلے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آل و اولاد سے ان کے گھروں میں ڈیرے ڈالے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آل و اولاد کے سر نیزوں پہ بٹھائے گئے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آل و اولاد کو خاک و خون میں تڑپایا گیا، لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے یہ دعا نہیں فرمائی کہ یا اللہ ان کے مصائب کو دور کر دے، یا اللہ ان کی دنیا بنا دے، بلکہ فرمایا ہے اللہ میری امت کو ہدایت عطا فرما، اللہم اہد قومی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں پتھر کھائے لیکن بددعا نہیں کی، غزوہ احد کے اندر سردار مبارک شہید کروائے، خون بہا، بہت زیادہ خون بہا، تکلیفیں پہنچی لیکن بددعا نہیں تھی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر فوجی بھی ڈالی گئی لیکن بددعا نہیں تھی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا مصر ڈالا گیا لیکن بددعا نہیں تھی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بھی بددعا نکل گئی، وہ وقت کیا تھا؟ بیٹیوں والوں بیٹوں کے غم تو اتنے نہیں ہوتے جتنے بیٹیوں کے غم ہوا کرتے ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کلمے کی دعوت دی لوگوں کو کہا کہ اے لوگوں لا الہ الا اللہ مسلمون، اے لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد ابو لہب نے پیغمبر کی توہین کی، کہا کہ جب تک اے پیغمبر تیرا ہاتھ ٹوٹ جائے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خالق کائنات نے جواب دیا، سورۃ لہب نازل ہوئی، جب سورۃ لہب نازل ہو چکی تو ابو لہب نے دو بیٹوں کے ساتھ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیوں کی نکاح ہو چکا تھا، ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی، تو ابو لہب نے اپنے بیٹوں سے کہا اگر تم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق نہیں دیتے تو تمہارا اور میرا اکٹھے رہنا مشکل ہے، ہم اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ بیٹیوں والوں آج کسی کی بیٹی کو طلاق ہوتی ہے تو کوئی لکھ کے دے دیتا ہے، کوئی صرف زبان سے کہہ دیتا ہے میں نے تیری بیٹی کو طلاق دی، تو ذرا اس منظر کو سامنے کرو جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لیے رو رہے تھے، اس امت کو اللہ کے دروازے میں جھکانے کے لیے بلا رہے تھے، اس امت کو کامیابی کے لیے بلا رہے تھے، کامیابی کے لیے بلانے کے نتیجے کے اندر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حرم میں تشریف فرما کے آپ کے ساتھ بہت سارے لوگ
پھر اس پر تو ایک شیر نے پھاڑ ڈالا۔ تو میرے بھائیوں، یہ پیغمبر نے جو تکالیف برداشت کی، صحابہ نے جو مسائل برداشت کیے، وہ صرف اسلام کی خاطر کیے۔ مجھے اور آپ کو آج اسلام کی قدر نہیں ہے، کیونکہ مجھے اور آپ کو یہ مانگی گود میں مل گیا، مجھے اور آپ کو یہ کلمہ مانگی گود میں نصیب ہو گیا۔ اس کی قدر ان سے پوچھیں جنہوں نے کلمہ پڑھا اور اس کے بعد ان کو آگ کے اوپر لٹا دیا گیا، جنہوں نے کلمہ پڑھا پھر زلیرا کی آنکھیں نکال دی گئی، جنہوں نے کلمہ پڑھا پھر سمیہ کے ٹکڑے کر دیے گئے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگ کے انگاروں میں لٹا دیا گیا۔ میرے بھائیوں، اس کی قدر کیجیے، یہ اللہ نے مجھے اور آپ کو تحفہ دیا ہے، یہ انعام دیا ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اندر میری اور آپ کی کامیابی ہے، اسلام کے اندر میری اور آپ کی کامیابی ہے۔ میں اور آپ اگر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو آج ہی اپنانا شروع کر دیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو آج ہی اپنانا شروع کر دیں، تو یہ دنیا کی کامیابی ہمارے قدم چومیں گی۔ میں نے اور آپ نے پیارے محبوب کی سنتوں کو چھوڑ دیا تو کامیابیوں نے ہمیں چھوڑ دیا۔ آئیے آج ہم عہد کریں، ہم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزاری، جو اخلاق پیارے پیغمبر کے تھے، ہم بھی ان جیسے اخلاق بنائیں گے، ان کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزاریں گے۔ دعا